آپ کی عدالت رجت شرما کے ساتھ۔ نمسکار، آپ کی عدالت کے اس خاص شو میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی بہادر مہیلا کو جس کے پاس اب سے کچھ دن پہلے تک دیش کا سب سے سینسٹیو، سب سے چیلنجنگ، سب سے مشکل کام تھا، موسٹ ڈیفیکلٹ جاب ان دا کنٹری۔ اور جب سے ان کی اس کام سے چھٹی ہوئی ہے تب سے انہوں نے پہلی بار آپ کی عدالت میں کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو پہلی بار سنیے محبوبہ مفتی، جموں کشمیر کی فارمر چیف منسٹر۔ پلیز ویلکم۔ اور آپ کی عدالت کے اس خاص شو میں آج ہمارے جج ہیں جانے مانے پترکار پردیپ سنگھ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں، ہم محبوبہ جی سے سوال پوچھیں آپ کی عدالت میں۔ آج کے جج پردیپ سنگھ کی اجازت چاہیں گے آج کی کارروائی شروع کرنے کے لیے۔ آج کی عدالت کی کارروائی شروع ہو۔ اور اس سے پہلے کہ پہلا الزام لگے، ہم کچھ صفائی مانگیں محبوبہ مفتی سے، ایک نظر ان کے پولیٹیکل کریئر پر۔ جموں کشمیر کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے اپنا پہلا چناو کانگریس کی ٹکٹ پر جیتا تھا۔ 1996 میں محبوبہ مفتی اسمبلی الیکشن جیتنے کے بعد لائم لائٹ میں آئیں۔ 3 سال بعد جب محبوبہ مفتی کے پتا مفتی محمد سعید نے جموں اینڈ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنائی تو انہیں پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ اس کے بعد محبوبہ مفتی نے اسمبلی اور لوک سبھا کے کئی چناو جیتے۔ 3 سال پہلے پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ ایک ایتہاسک سمجھوتا کیا اور مفتی محمد سعید جموں کشمیر کے مکھیہ منتری بنے۔ مفتی صاحب کے ندھن کے بعد محبوبہ مفتی راجیہ کی پہلی مہیلا مکھیہ منتری بنی۔ محبوبہ مفتی نے 2 سال تک بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار چلائی، پھر اچانک بی جے پی نے سمرتھن واپس لیا اور محبوبہ مفتی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ محبوبہ مفتی اب پی ڈی پی کی ادھیکش ہیں۔ پیشے سے وکیل محبوبہ مفتی آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گی۔ آئیے مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی عدالت میں پہلا الزام جموں کشمیر کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی پر۔ آپ کی عدالت میں جموں کشمیر کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی پر الزام ہے کہ انہوں نے دیش کی سرکشا کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ محبوبہ جی، 3 سال تک جن بی جے پی کے نیتاؤں نے آپ کے ساتھ سرکار چلائی، ان کا کہنا ہے کہ آپ کے کہنے پر رمضان کے مہینے میں سیز فائر کیا اور وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے آتنکوادیوں کو ری گروپ ہونے کا موقع دیا، اس نے فوج اور پولیس کو ڈیمورلائز کیا، اور جو حالات خراب ہوئے، جو دیش کی سیکیورٹی کو خطرہ پیدا ہوا، اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 2 سال جب سے میں نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی اور اس سے پہلے اگر کوئی اچھا سٹیپ جموں کشمیر میں جو لیا گیا اور جس کا کوئی فائدہ ہوا، وہ یہ یک طرفہ جنگ بندی تھی۔ اس سے عام لوگوں کو سکون ملا، آرام ملا، اور عام لوگ ایک نارمل سی لائف جینے شروع کر دیے۔ اس کا ایسا امپیکٹ ہوا کہ جب ہوم منسٹر وہاں آئے، پہلی بار وہاں ہڑتال نہیں ہوئی، کوئی کال نہیں ہوا، اور خود انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں جو ایک ریلیف ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ملیٹنٹ کے لیے ہم نے سیز فائر نہیں کیا تھا، یہ عام لوگوں کے لیے سیز فائر کیا تھا۔ اور واجپئی جی کے ٹائم میں بھی 2000 میں انہوں نے ایک بار اسی طرح یک طرفہ سیز فائر کیا تھا، پر اس وقت وہاں کی جو سرکار تھی انہوں نے اس کا اپوز کیا تھا۔ اس بار میں نے بہت کوشش کی کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ ایک یہ جو روز مرنا مارنا، خون خرابہ، انکاؤنٹر ہوتا ہے، ملیٹنٹ مرتا ہے، سویلین مرتا ہے، بچے پتھر مارتے ہیں، پھر وہ مرتے ہیں، پھر بہت بڑا جنازہ نکلتا ہے، پھر وہاں جا کے اور 4 لڑکے بندوق اٹھاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ خون خرابہ بند ہو۔ میں تو یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کو آگے چلایا جائے،
कहाँ खून खराबा बंद हुआ? मेरे पास फिगर्स हैं, रमज़ान के महीने में 62 आतंकवादी हमले हुए, 62, और 32 जगह ग्रेनेड से अटैक किया उन्होंने, और 23 जगह उन्होंने गोलीबारी की। मैं यही तो कह रही हूँ, ये तो आतंकवादियों के लिए, ये तो मिलिटेंट्स के लिए सीज फायर नहीं हुआ था, ये तो आम लोगों को, इसमें कोई आम लोगों की जो है, जैसे आप कहेंगे कि जो मिलिटेंट एनकाउंटर होते थे, फिर वहाँ आम लोग भी मारे जाते थे, फिर जनाजे होते थे, फिर वहाँ भी लोग मारे जाते थे। इसमें मिलिटेंट तो आपके, ये तो मिलिटेंट के लिए सीज फायर नहीं हुआ था, मिलिटेंट को तो ये पसंद नहीं था। मिलिटेंट तो नहीं चाहता है कि वहाँ इस किस्म के नॉर्मलसी हो, बच्चे स्कूल जाएं, एक अच्छा माहौल बने, वो तो इसको सैबोटाज करेंगे। और मुझे अफसोस है कि जो मिलिटेंट चाहते थे वही हुआ, जो आम लोग चाहते थे वो नहीं हुआ। लेकिन इससे उनको तो हिम्मत बढ़ी, फौज की, पुलिस की मोरल कम हुआ, और आप तो इसको आगे बढ़ाने की बात कर रही थी। मेरे ख्याल में हमारी फौज या पुलिस का मोरल इतना छोटा नहीं है कि एक सीज फायर आपने कर दिया और उससे वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है, पिछले 30 साल से वहाँ लड़ रहे हैं। और इसको देखिए, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका इलाज ये नहीं है कि बंदूक ही है, उसी से आप मिलिटेंट को मार देंगे तो समस्या हल हो जाएगी। फिर तो वाजपेयी जी पाकिस्तान क्यों चले जाते, वो लाहौर बस लेके क्यों जाते, वो डायलॉग की ऑफ़र क्यों करते, वो सीज फायर क्यों करते, वो बॉर्डर पे जंगबंदी करते। अगर खाली मिलिटेंट मारना ही जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होता है, तो वाजपेयी जैसे लीडर, जिसको आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, जिनका जो वक्त था उस वक्त, जो जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब की सरकार थी, दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार थी, और पहली बार एक ऐसा माहौल बना जम्मू कश्मीर के हवाले से जो 70 साल का एक समस्या थी। पहली बार लग रहा था कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर और मुल्क का प्रधानमंत्री एक ही जगह पे, एक ही लेवल पे हैं। दोनों समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का खून खराबा बंद करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। दोनों समझते हैं पाकिस्तान आपका हमसाया है, इसके साथ आप दुश्मनी नहीं, आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। और वो दौर जो है मुफ्ती साहब का 2002 से लेके 5 तक, और जब वाजपेयी जी यहाँ थे, वो उसको जम्मू कश्मीर में सुनहरी दौर समझा जाता है। तो उसमें अगर यही होता है कि मिलिटेंट को मारना है, तो फिर गवर्नर रूल काफ़ी है, फिर आपको सरकार वहाँ क्यों बनानी है, फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों करना है, फिर इलेक्शन क्यों करने हैं। अगर जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान सिर्फ मिलिटेंट को मारना है, तो फिर तो फौज वहाँ है, वो तो कर सकती है वो काम। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो लाल किले से कहा था कि गोली से नहीं, गले लगाने से रास्ता निकलेगा। देखिए क्या हुआ कि जब मुफ्ती साहब की सरकार बनी, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में सरकार में थे, और हमने कांग्रेस के साथ मिलके एक सरकार बनाई। पहली बुनियादी बात, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो उनका जो अपना तजुर्बा रहा है, मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनका ये हमेशा मानना रहा, हमारी जमात जब बनी भी इसी बात पे बनी कि जम्मू कश्मीर को एक पुल बनना है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जंग का अखाड़ा बन चुका है, मारो। हमने जी, वो हमारे कैंप्स पे हमला करते हैं, फिर हम कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने 8 मार दिए, फिर हमारे वो 10 मारते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें हमें कहीं ना कहीं उनके साथ एक रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का भी है इस दुश्मनी में, पर सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा और हमारे मुल्क का है। तो इसमें वाजपेयी जी के टाइम में एक पेशरफ्त हुई थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले बार लगा था कि कोई इस मुल्क का लीडर उनके तकलीफ़ को समझता है, उनके दर्द को समझता है। और एक मुझे याद है, जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला थे तो वाजपेयी जी को हमने कश्मीर बुलाया, कोई 30-40 हज़ार लोग आए, और उस वक्त वाजपेयी जी, मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली से वो क्या सोच के निकले थे, क्या बोलूँगा, पर जब उन्होंने कश्मीर में वो लोगों का जमावड़ा देखा, इमेजिन कर लीजिए बीजेपी का प्रधानमंत्री आ रहा है, और कश्मीर में, श्रीनगर में उसको हज़ारों लोग आ रहे हैं उसके स्वागत के लिए, जिसमें 80% जवान है। तो वाजपेयी जी ने तो समझ लीजिए वहाँ जो बात कही, वो कहीं ना कहीं कश्मीरियों को छू गई। उन्होंने इंसानियत की बात कही। उनको लगा कि जम्मू कश्मीर जो है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मारदाड़ होती है, उसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जम्मू कश्मीर को खेलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करूँगा। और मुफ्ती साहब ने कोशिश की, जब मोदी जी से हाथ मिलाया, तो वो जो एक मैजिक मोमेंट बना था, जादू का वो लम्हा जो वाजपेयी जी ने क्रिएट किया था मुफ्ती साहब के साथ मिलके, तो मुफ्ती साहब ने उसी को देख के, उसी उम्मीद से लेके मोदी जी के साथ हाथ मिलाया कि ये वाजपेयी जी की उस पॉलिसी को चलाएंगे, और बिल्कुल वही किया। मुफ्ती साहब ने 2015 में उन्होंने मोदी जी को बुलाया, कश्मीर बुलाया। इसी तरह हज़ारों की तादाद में लोग आए, और उसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब थी। और मुफ्ती साहब का ये ख्याल था कि जब उस वक्त वो एक लम्हा था जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की उस वक्त सारे हालात बदल दिए थे, तो मोदी जी का यहाँ से कोई ऐसा पैगाम होगा जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी जो अना है,
جو ہم ایک خیال ہے یہاں ہمارے ملک کے اندر، ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے سب میں نہیں، کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ہرانا ہے، ان کو شکست دینی ہے. تو وہ بات واجپئی جی نے نہیں کی تھی. انہوں نے کیا تھا ایسا کہ جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو لگے ہم جیت کے آ گئے ہیں، ہم ہار کے نہیں آئے ہیں اس ملک کے ساتھ بلکہ جیت کے آئے. تو جب مودی جی آئے، جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پیغام دیں گے، دوستی کا پیغام دیں گے، اور جو ہمارے ملک کے اندر یہ جو کس نے کچن میں کیا بنایا ہے، کیا کھایا ہے، اس کے اوپر لنچنگ کا ایک ماحول بن گیا ہے. تو ہمیں خیال تھا کہ پورے ملک کو بھی وہ وہاں سے جموں کشمیر سے میسیج دیں گے، کیونکہ جموں کشمیر سب سے اگر بھائی چارہ کہیں ہے تو وہ جموں کشمیر میں ہے. آج بھی دیکھیے یاتری کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں وہ جو رہنے والا کشمیری ہے وہ سب سے پہلے پولیس آرمی سے پہلے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جموں میں جس طرح ہندو مسلمان سکھ اکٹھے رہتے ہیں، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو مفتی صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہاں سے ایسا پیغام جائے گا کہ وہ جو جادو کی جفی ہوتی ہے نا وہ چلی جائے گی، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو جو بی جے پی اور پی ڈی پی کے الائنس کے بہت خلاف تھے. لیکن مودی جی نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم واجپئی جی کے راستے پر چلیں گے، کشمیریت جمہوریت انسانیت کے راستے پر. وہاں جو ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی وہ پوری نہیں ہوئی. وہاں انہوں نے زیادہ تر سڑک، بجلی، 80 لاکھ پیکیج کی بات کی. اس کے بعد جو ہمارے لوگ چلے گئے اپنے گھروں میں واپس، کوئی 30-40 ہزار لوگ، تو وہ مایوس گئے. اور اس سے ایک میسیج چلا گیا کہ جس بات کے لیے ہم نے ایک الائنس کیا تھا پی ڈی پی کا، جو ویژن تھا واجپئی جی کا جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کا. تو مجھے یاد ہے میں ایک بار مفتی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے واجپئی جی سے بات کی. میں نے کہا واجپئی جی آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ تو واجپئی جی نے کہا مفتی جی کیا بات کریں، وہ کشمیر مانگتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا کشمیر مانگنے کی بات نہیں ہے، کشمیر تو کوئی نہیں دے سکتا ان کو، مگر ہم ایسا کیوں نہ کریں، راستے کھول دیں، یہ جو دیواریں ہیں، تاکہ ہمارے لوگ جا کے دیکھیں وہاں کیا ہے. اور اس کے بعد مظفر آباد روڈ کی جو بات چلی تھی وہ واجپئی جی کے ٹائم میں چلی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کریں، مفتی صاحب چاہتے پاکستان بات کریں. آپ کے خود کے بیان دیکھے میں نے 2016 کا، 2017 کا. آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر جو گھاٹی کے حالات خراب ہوئے ہیں، ویلی میں جو خون خرابہ ہے، اس کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے. یہ تو آپ ہی کی بات ہے. نہیں وہ تو بالکل، میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو ہماری مصیبت ہے، جو ہمارا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ تو یہی ہے نا، دو ملکوں کی جو دشمنی ہے. دیکھیے جموں کشمیر کی جو سمسیا ہے یہ تو جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی. جموں کشمیر کے لوگ سب سے زیادہ سیکولر ہے. جب ہمارے ملک کا بٹوارا ہوا مذہب کی بنیاد پہ، جموں کشمیر فقط وہ ایک ریاست ہے جو مسلم میجورٹی ریاست ہے، اور جس نے ہمارے ملک ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، مذہب کو ایک طرف رکھے. تو جو سمسیا ہے اس میں تو پاکستان کا پہلے سے ایک رول رہا ہے. اب واجپئی جی پاکستان کیوں گئے بس لے کے؟ حالانکہ اس وقت ملیٹنسی پیک پہ تھی، کوشش کی، اس کے بعد کرگل ہوا، اس کے باوجود انہوں نے مشرف کو بلایا، اس کے باوجود ہمارے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، اس کے باوجود انہوں نے پھر دوستی کا ہاتھ بڑھایا. کیوں؟ کیا واجپئی جی سے زیادہ کوئی نیشنلسٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا مودی جی نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا؟ انہوں نے اپنے شپتھ گرہن سماروہ میں نواز شریف کو بلایا، اس کے بعد راستے میں اچانک نواز شریف کے برتھ ڈے پر چلے گئے وہ پاکستان. کوشش تو کی نہیں، میں کہاں کہتی ہوں کوشش نہیں کی، پر یہ دیر ہیز ٹو بی کنسسٹنسی. کہ میں یہ تو بہت، یہ تو میں کئی بار کہتے ہیں نا کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. آپ نے اتنی آپ نے کئی جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے ساتھ 1947 سے، اور تمام جنگیں جیتی ہیں. کشمیر کی سمسیا حل ہوئی کیا؟ آج بھی ہم 30 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں. اگر جموں کشمیر میں کبھی ان 30 سالوں میں کوئی سکون ملا ہے، وہ تب ملا ہے جب واجپئی جی لاہور چلے گئے اور وہاں مشرف کے ساتھ یہ اقرار نامہ ہوا کہ ہم پاکستان کی زمین کو جموں کشمیر یا ہندوستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. ملیٹنسی کم ہوئی، راستے کھولنے کی بات ہوئی، حریت کے ساتھ ڈائیلاگ کا پروسیس چلا جب ایل کے اڈوانی تھے. وہ ایک پیریڈ تھا جب جموں کشمیر میں واقعی تبدیلی آئی. محبوبہ جی، جو لوگ ڈائیلاگ کی وکالت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور شجاعت بخاری جانے مانے جرنلسٹ تھے، وہ ڈائیلاگ کے پکشتر تھے، سول سوسائٹی کے ممبر تھے. ان کو کس طرح بے دردی سے مارا رمضان کے مہینے میں. رائفل مین اورنگزیب، اس کو کس طرح سے کڈنیپ کیا. اس کے فادر کی چیخ ہے، آواز ہے، آج بھی کان میں گونجتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کرو. کیا یہ سب پاکستان خون خرابہ اور کیسے بند کریں گے آپ؟ جموں کشمیر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سرجیکل سٹرائکس کی، کیا اس کے بعد خون خرابہ بند ہوا؟ کیا شجاعت بخاری کو مرنے سے آپ روک سکے؟ نہیں. شجاعت بخاری کی موت بہت بڑا جو ہے دھچکا لگا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس کو بہت قریبی سے جانتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے 10 دن مجھ سے ملا اور مجھے سارا بتایا. وہ جو ہمارا جو ایجنڈا ہے راستے کھولو، اس کے اوپر بہت جو ہے
دل سے وہ کام کر رہے تھے. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کو ہمارا حصہ ہے, جموں کشمیر کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں, تو ان کو کہاں سے تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا. اگر ان کو پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگوں میں کا خون بہتا ہے, تو آپ کو واجپئی جی کی طرح ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کئی بار کوشش کرنی پڑے گی. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا پاکستان کا نقصان ہے پر اتنا نقصان نہیں جتنا ہمارا ہے. کوشش کریں. وہ پاکستان جو آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیتا ہے, وہ پاکستان جو آتنکوادیوں کو پیسہ دیتا ہے, ان کو گولہ بارود دیتا ہے اور مارنے کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے, ہمارے کشمیر کے انوسنٹ لوگوں کو وہ لوگ مارتے ہیں, ان سے بات کریں. اتنی کوشش کرنی پڑے گی جتنا آپ کو کشمیر سے پیار ہے. کشمیر سے تو اس دیش کو پیار ہے. ہاں, جتنا پیار ہے. کیونکہ اگر آپ کے گھر میں ایک بچے کو تکلیف ہے تو آپ نے دیکھنا اس کی تکلیف کا علاج کروں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے کچھ بھی اس میں علاج کرنے پڑیں گے جو شاید آپ بہت قیمتی. آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کریں, اس سے فائدہ ہوگا. نریندر مودی نے نواز شریف کو بلایا, نریندر مودی پاکستان گئے, ہمارے ہوم منسٹر پاکستان گئے, بات کرنے کی کوشش کی. بدلے میں کیا ملا؟ پٹھان کوٹ میں حملہ. بدلے میں کیا ملا؟ ہمارے جوانوں کے میوٹیلیٹڈ باڈیز. کس پاکستان سے بات کرنے کی بات؟ دیکھیں, میرا یہ ہے کہ اس میں ہماری پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ کچھ بھی کرتے رہے, ہم ان کے گلے میں مالا پہناتے ہیں. نہیں, اب مالا نہیں پہنانی ہے. میں نے یہ کہا نا کہ آپ کو جموں کشمیر کے لوگ کو آپ کتنا چاہتے ہیں, کتنا آپ وہاں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہیں, کتنا آپ سیکیورٹی فورسز کے جو روز تابوت آتے ہیں وہاں سے گاؤں میں چلے جاتے ہیں, جو بیچارہ اپنا وہ جاب کے لیے نکلا ہوتا ہے, گھر سے اپنا کام کرنے کے لیے نکلا ہوتا ہے, 20 سال کا 22 سال کا, وہاں سے اس کا تابوت آتا ہے, پھر ہم بڑی سلامی دیتے ہیں اس کو, بہت کچھ کہتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو اگر کہیں آپ کو یہ خون خرابہ بند کرنا ہے تو دیکھیے, آپ خود بھی مانتے ہیں کہ پاکستان انٹرفیئر کرتا ہے, پاکستان کا انٹرونشن ہے. نہیں, میں مانتا ہوں, آپ مانتی ہیں؟ نہیں, وہ تو کون نہیں مانتا ہے کہ پاکستان تو ہے اس میں. آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے وہ پاکستان کی دین ہے, وہ وہاں سے لوگ یہاں بھیجتے ہیں مارنے کے لیے؟ بالکل, جو انفلٹریشن بالکل لگاتار ہو رہا ہے, اور جب ہمارا سیز فائر ہوا تب بھی انفلٹریشن چالو تھا. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جموں کشمیر تو ہمارا ہے نا, وہ تو پاکستان کا نہیں ہے. تو اگر اس میں بربادی ہو رہی ہے, اگر اس میں تباہی ہو رہی ہے, اور اس کے لیے آپ نے پاکستان کو روکنا ہے, تو کیسے روکیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوشش کرنی, وہ تو کوشش نہیں کریں گے. ان کا تو دیکھیے, اب واجپئی جی تو نہیں ہے سطح میں, آپ مودی ہیں. مودی کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا 56 انچ کا سینہ ہے. اس 56 انچ کے سینے میں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے 1 انچ نکالنی پڑے گی ان کو. نہیں تو دیکھیے, آئیڈیا آف انڈیا از انکمپلیٹ وداؤٹ آئیڈیا آف کشمیر. یہ مانتے ہیں آپ؟ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا, انہوں نے کہا کشمیر تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک جو پاک آکوپائڈ کشمیر ہے اس پر ہم قبضہ نہیں کر لیتے. وہ تو دیکھیں, کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, مگر جو پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے, کیا جو سرجیکل سٹرائکس کی ہم بات کرتے ہیں, کیا اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہوا؟ کیا اس کے بعد جو اٹیکس ہیں وہ رک گئے؟ کیا اس کے بعد جو مارنا رک گیا؟ نہیں. میرا یہ ہے کہ آج کل کے وقت میں جنگ از نو آپشن. دیر از نو آپشن لائک جنگ, کہ آپ جنگ کریں گے اور اس کے بعد, اور جنگ تو واجپئی جی نے تو پوری فوجیں بھیجتی تھی بارڈرز پہ. 1 سال کے بعد کیوں واپس لائی جب ہمارے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا؟ لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب تک آپ آتنکوادی بھیجتے رہیں گے, جب تک گولیاں برساتے رہیں گے, تب تک بات نہیں ہو سکتی. اس کو بند کریے, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. میں کہتی ہوں, لوگ تو ہمارے مر رہے ہیں نا, پاکستان کے تو نہیں مر رہے ہیں, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ مر رہے ہیں, ہمارے ملک کی فوج مر رہی ہے. تو خون تو ہمارا نکل رہا ہے, اس کو بند کرنے کا طریقہ تو ہم نے ڈھونڈنا ہے. کیا طریقہ آپ کے پاس؟ ان کا کہنا جو آپ نے طریقہ ڈھونڈا اس سے راستہ نہیں نکل سکتا. اگر آپ کی سرکار تھوڑے دن اور چلتی تو نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آج ہو, کل ہو, 10 سال کے بعد ہو, 20 سال کے بعد ہو, جموں کشمیر کا سمسیا کا سمادھان آپ کو واجپئی جی کی لائن پہ نکالنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جیسے وہ کہتے تھے کہ آپ دوست بدل سکتے ہو, ہمسایہ نہیں بدل سکتے. چاہے آپ کے جو, دیکھیے کوئی ریاست آپ کو یہ نہیں بتائے گی پاکستان سے دوستی کرو, کیونکہ ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑتا ہے.
ہم لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے کہ جو آپس میں کنفرنٹیشن ہوتی ہے، بارڈر پہ گولیاں چلتی ہیں تو ہمارے لوگ خجل ہو جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے، اسکول ہمارے بند ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ مرتے ہیں، غریب لوگوں کے مال مویشی مارے جاتے ہیں، دربدر ہو جاتے ہیں، کھیتی باڑی نہیں کر پاتے ہیں، اور اندر گولی چلتی ہے تو ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عورتیں ودوائیں ہو جاتی ہیں. تو کب تک یہ چلے گا؟ یہ تو سوال آپ سے پوچھ رہے کب تک چلے گا، کیونکہ مودی جی نے تو دیکھیں مودی جی نے تو ایک قدم جا کر آپ کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی. دونوں کی وچاردھار الگ ہے، دونوں کے تھاٹ پروسیس الگ ہے. آپ کے ساتھ مل کر سرکار بنائی اور یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی تھوڑی شانتی بنے. نہیں، اس میں تو ٹائم لگتا ہے، نہیں تو ایک دم سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا، لوگوں کے جو ہے ان کا جو کانفیڈنس ہے. کیونکہ ابھی دیکھیے ہمارا جو ایک جب ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی تب بھی کامن منیمم پروگرام تھا جس میں ڈائلاگ تھا ود آل اسٹیک ہولڈرز، جس میں پاکستان کے ساتھ ریکنسلیشن کی بات تھی. اسی طرح جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی اس میں بھی یہ تو ہم آج بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو سرکار بنانے سے پہلے ہم نے کہا 370 کی دھارا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، انہوں نے کہا چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، پر روز کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آتا رہا. اسی طرح ہم نے کہا ڈائلاگ پروسیس کرنا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی جب حال ہی میں ہمارے جو ہوم منسٹر صاحب نے ایک دو بار کہا کہ ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، اور سیز فائر کا بھی ایک امپیکٹ ہونے لگ رہا تھا. تو میں چاہتی تھی اس کو آگے بڑھائیں اور ایک ڈائلاگ پروسیس بھی شروع ہو جائے، پر بدقسمتی سے اس کو کہیں نہ کہیں وہ رک گیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، یہ جو جموں کشمیر میں جو سمسیا ہے ایک آئیڈیا ہے، آپ نے ایک بہتر آئیڈیا دینا ہے. اگر ان کے لوگوں میں وہاں کوئی ذہن میں ان کو خیال ہے، کوئی آزادی کہتا ہے، کوئی پاکستان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو آپ نے بیٹر آئیڈیا دینا ہے کہ بھئی ہم اس ملک میں رہ کے کیا کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے جواہر لال نہرو نے ایک بار کہا تھا جب جموں کشمیر اس ملک کا حصہ بنا تھا، انہوں نے کہا تھا میں جموں کشمیر کو ایسا سجاؤں گا کہ جیسے شو ونڈو ہوتی ہے دکان میں، جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے، باہر سے جب کوئی آتا ہے دیکھتا ہے، تو وہی شو ونڈو ہمیں جموں کشمیر کو بنانا ہے. پر اس کے لیے پہلے آپ نے ریکنسلیشن کرنا ہے کہ جو باہر کے فورسز ہیں جیسے پاکستان ہے جس کا انٹرونشن ہوتا ہے، آپ اس کو کس حد تک آپ ان کو اس بات کے لیے پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ مت کرو، وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر مطلب کہ آپ اور فوج لا سکتے ہیں، اور سختی کر سکتے ہیں، اور NIA کے ریٹس ڈال سکتے ہیں، اور گولی چلا سکتے ہیں، انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، پر جو کشمیر کا جو تکلیف ہے کشمیر کی وہ ہمیشہ کاٹتی رہے گی. لیکن فوج سختی کرے، پولیس سختی کرے، ریڈ کرے، اس میں اگر کوئی سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتا تھا تو محبوبہ مفتی. اس کو لے کر بہت سارے الزام میرے پاس میں ہیں. ہم بریک کے رکیں گے اور بریک کے بعد محبوبہ مفتی سے پوچھیں گے کشمیر کو لے کر ان کی پالیسی کے بارے میں. کسی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہے، دوسرا تیسرا ہے، میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن ان 80 لوگوں کے بارے میں تو سرکار کے پاس پروف تھے. نہیں، کوئی ایسے پروف نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں، ووٹ ہی ڈالتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں بی جے پی نے جو کیا وہ سارے ملک کے اور ساری ریاست کے لوگوں کے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ویلکم بیک. آپ کی عدالت میں آج ہماری مہمان ہے جموں کشمیر کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی. آپ کی عدالت میں اگلا الزام. آپ کی عدالت میں جموں کشمیر کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی پر الزام ہے کہ انہوں نے آتنکوادیوں کی طرف نرم رویہ اپنایا. جب پولیس نے، فوج نے آتنکوادیوں پر شکنجہ کسنے کی کوشش کی، جب ان کو لگا کہ انہوں نے کافی لوگوں کو مار دیا ہے اور آتنکواد کمزور ہو رہا ہے، تب آپ اور آپ کی سرکار بیچ میں آئی. آپ نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور کہا اب لڑو. دیکھیں جب بھی ایک الیکٹڈ سرکار ہوتی ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے، آپ کو یہ کہ عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو. میری انسٹرکشنز، ڈائریکشن ضرور یہ تھی جو سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، کہ اگر آپ جو لوکل جو ملیٹنٹ ہے اگر آپ اس کو زندہ پکڑو بجائے اس کو مار کے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کیونکہ جب آپ ایک ملیٹنٹ مارتے ہو تو 4 اور ملیٹنٹ بندوق اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے میں چاہتی تھی کہ پیلیٹ گنز کا استعمال نہ ہو، اگر کرنا پڑے تو بہت کم ہو. اسی طرح ملیٹنٹ کی فیملیز،
ان کو ہراساں نہ کیا جائے. دیکھیے اگر کوئی ملیٹنٹ بنتا ہے تو ان کی فیملیز کا کیا قصور ہے؟ اگر ایک بچہ غلطی کرتا ہے, اس نے پتھر اٹھایا, اس نے پتھر مارا, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. مگر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنانا ہے یا دور بگانا ہے. جہاں تک سیکورٹی فورسز کا سوال ہے, انہوں نے میرے کہنے پہ, میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کسی کے ہاتھ نہیں باندھے, پر ایک ریسٹرینٹ, کیونکہ یہ اپنے لوگ, یہ آپ کا دشمن نہیں ہے, آپ کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے لوگ اپنی زمین کے اوپر. آپ نے ان سے کہہ دیا ریسٹرین, وہ سنیم برتتے رہے. ہم نے ایسی تصویریں دیکھی جو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ویڈیوز دیکھے, پولیس کے لوگ الیکشن کرانے کے لیے مشین لے کر جا رہے ہیں اور ان پر لوگ پتھر پھینک رہے ہیں, ان کو تھپڑ مار رہے ہیں, ان پر لاتیں مار رہے ہیں, اور وہ بغیر کچھ بولے چپ چاپ چلتے رہے. یہ اچھی بات ہے؟ نہیں, دیکھیے میں ایک جو سچویشن ہے جس میں آپ کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لڑکے آ جاتے ہیں, ایک ماحول, میں نے یہی کہا نا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز بہت تھی پی ڈی پی سے, بی جے پی سے نہیں. کیونکہ جو پہلے پی ڈی پی نے جب سرکار بنائی تھی اور جو واجپئی جی کا اور مفتی صاحب کا رول رہا, اس سے ماحول کھل گیا. جب ہم نے دوبارہ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی. آپ نے پتھر پھینکنے والوں کے کیس واپس لے لیے؟ بالکل لے لیے. 11,000 لڑکوں کے ہم نے کیس واپس لے لیے, اور اس لیے لے لیے کہ جو بچہ 2008 میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا, آج وہ کالج میں ہے, اس کے خلاف وہ کوئی ایف آئی آر, تو ہم اتنے سارے 11,000 بچوں کو, لڑکوں کو جو کالج میں, اسکول, جیل میں تو نہیں ڈال سکتے ہیں. ان کا مستقبل تو نہیں آپ ختم کر سکتے ہیں. آفٹر آل جموں کشمیر کے لوگوں کا, جوانوں کا مستقبل اس ملک کا مستقبل بھی ہے. جو بچے سیکیورٹی فورس پر تب پتھر پھینکتے ہیں جب وہ آپریشن میں شامل ہوتے ہیں, وہ ملیٹنٹ سے لڑ رہے ہیں اور پیچھے سے ان پر پتھر پھینکتے ہیں, ان کے کیسز آپ نے واپس لے لیے؟ جو پہلا فرسٹ ٹائم آفینڈر, جس نے پہلی بار غلطی کی ہے, جہاں بھی اس نے پتھر مارا, 2008 سے لے کے 2018 تک جو کیسز تھے وہ ہم نے واپس لے لیے. ان کے کیس واپس لے لیے اور پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی. دیکھیے ایک جمہوری نظام میں آپ رہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, آپ کا ایک قانون ہے, ہمارے کوئی اپنا قانون نہیں ہے, اسی ملک کا قانون چلتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہے لوگوں کے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی غلط ہو گیا ہے یا الزام ہے غلطی کا, وہاں تو آپ ایف آئی آر درج کریں گے نا. دیکھیے سچ تو یہ ہے محبوبہ جی کہ چناؤ کے وقت میں آپ کو جماعت اسلامی نے مدد کی تھی. آپ کی جب پارٹی بنی تھی اس سمے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ تھی. آپ کی سرکار کو کیندر سرکار نے 80 لوگوں کے نام دیے تھے جماعت اسلامی کے, آپ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرنے دیا. دیکھیے کسی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہے, دوسرا تیسرا ہے, یہ نہیں چلتا ہے. جماعت اسلامی ایک آرگنائزیشن ہے, جیسے ہمارے ملک میں کئی آرگنائزیشنز ہیں, جہاں اگر کسی کے خلاف آپ کو پروف ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, وہاں اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. پر ایز اے جماعت اسلامی, جسٹ بیکاز کہ جماعت اسلامی کا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا نام جماعت اسلامی کی ہے, اس وجہ سے ان کو گرفتار کرے, اس کے لیے میں نے انکار کر دیا. یہ میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن ان 80 لوگوں کے بارے میں تو سرکار کے پاس پروف تھے؟ نہیں, کوئی ایسے پروف نہیں تھے, ایسے کوئی پروف نہیں تھے, کوئی سنی سنائی بات ہے, کوئی پروف نہیں تھے. جیسے آپ کے این آئی اے کے ریٹس ہیں, جو آپ کا ساتھ دے اس کے بارے میں سنی سنائی بات ہے. بالکل غلط, بالکل غلط. کیونکہ دیکھیے ہم نے جتنے لوگوں کو اس وقت میں گرفتار کیا, جن کی پورے ڈوزیئر بنے اور عدالت میں جا کے بھی ان کے ڈوزیئر سٹینڈ رہے, مگر آپ کسی کو ویسے ہی پکڑ کے جیل میں ڈال دو گے, یہ میں نے کام نہیں کر سکتا. صرف اس لیے کہ وہ آپ کی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں؟ نہیں, پارٹی کے ساتھ کی بات نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ تو یہ تو جو پی ڈی پی ہے یہ تو عام لوگوں نے بنائی ہے, اور یہ جنگلوں میں, پہاڑوں میں, پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم گھوم کے خون پسینے سے وہاں کے لوگوں نے یہ پارٹی بنائی. اس میں کسی ایک جماعت کا ہاتھ نہیں ہے. اور اگر جماعت اسلامی کبھی پی ڈی پی کو سپورٹ کرتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں, ووٹ ہی ڈالتے ہیں نا, ووٹ ڈالنا تو اچھی بات ہے جمہوری نظام میں. لیکن ووٹ ڈالنے کے بدلے میں ملیٹنٹس کو سپورٹ کرنا, نہیں, کوئی سپورٹ نہیں. ووٹ ڈالنے کے بدلے میں دہشت گردی پھیلانا, یہ کیسے سویکار؟ نہیں, کوئی نہیں ایسا. کوئی بھی آپ کو جماعت کا جو ہے کوئی لڑکا آپ کو اگر ملیٹنٹ ہے تو اس کے ساتھ سیکورٹی فورسز ڈیل کرتی ہے. مگر میں نے پہلے بھی کہا کہ ملیٹنٹس کی فیملی کو اس لیے ٹیررائز کرنا, وہ جماعت اسلامی ہے یا ملیٹنٹ کی فیملی ہے, اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن آپ نے تو یہ بھی پرمیشن نہیں دی کہ ملیٹنٹ کی فیملی کو جا کر پولیس پوچھ تاچھ کر سکے؟ نہیں, پوچھ تاچھ مجھے بتائیے, ملیٹنٹ کی فیملی ماں باپ کا کیا قصور ہے, بہن بھائی کا کیا قصور ہے؟ ابھی ہمارے سرکار میں سجاد غنی لون صاحب, وہ بھی ایک بار سیپریٹسٹ تھے, پر آج مین سٹریم میں آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے بچوں کو ٹارچر کریں. ان کا بھائی بھی اس وقت, ابھی بھی ان کا بھائی سیپریٹسٹ ہے, تو اس کے بچوں کو ٹارچر کریں. لیکن جو سیپریٹسٹ آج ہیں انہوں نے پاکستان سے پیسہ لیا, اس کے پروف ہیں,
उसकी इंक्वायरी हो रही है, उस पर भी आपने? नहीं, देखिए जिनके अगर किसी के पास आपका प्रूफ है, हमने उसके खिलाफत नहीं की। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने आपको मिसाल दी एक कि जो गनी लोन साहब, सजाद गनी लोन साहब, उनका भाई है बिलाल गनी लोन, वो सेपरेटिस्ट है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई काम करेंगे तो आप उनके बच्चों को सज़ा देंगे? आपने सलाउद्दीन के बच्चे, 30 साल पहले सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर छोड़ के चला गया है, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उन्होंने, उसकी माँ ने वहाँ बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब, कोई सरकारी जॉब। आज आपको 30 साल के बाद याद आया कि सलाउद्दीन के बेटे, इनको जेल में डाल दें, इनको NIA से पकड़ के लाना है। और क्यों? क्योंकि वो सलाउद्दीन के बच्चे हैं। क्या उनके खिलाफ आप कभी उन्होंने पत्थर उठाया? कभी नहीं। क्या उन्होंने बंदूक उठाई? कभी नहीं। एक आम आप जैसे मेरी तरह वो पढ़ लिख के किसी मकाम पे पहुंचे हैं। एक बेटे को पकड़ के यहाँ 6 महीने से रखा है, उसकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं, कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं है। दूसरे बेटे को पकड़ना चाहते थे, मैंने रोका। बेटी के बेटे को पकड़ना चाहते थे, मैंने रोका। मैंने कहा आप ये नहीं कर सकते। सेपरेटिस्ट, मिलिटेंट अपनी जगह है, पर उनके बच्चों के साथ जो इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, और एक आम नागरिक की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। महबूबा जी, मेरे पास फिगर्स हैं। NIA का कहना है उन्होंने जांच की है, केस रजिस्टर किए और कहा कि ये 8 लोग हैं जिनके अकाउंट में कई बार 3-3 लाख रुपए करके 4 से 5 करोड़ रुपए जमा किए गए। ये पैसा पाकिस्तान से आया और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए, दहशतगर्दी के लिए हो रहा था। अब इनके खिलाफ भी एक्शन ना लें? नहीं, जो लोग हैं, मैं नहीं, जिनके खिलाफ, मगर ये जो लड़का है शाहिद है, 3 लाख रुपए इसके खिलाफ है। इसको 3 लाख रुपए बाप ने भेजे कि इसकी माँ बीमार थी। अगर आपको कोई भी एजेंसी जम्मू कश्मीर की ये बताएगी कि सलाउद्दीन के बच्चे हैं जो बेटे पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आप उनको पकड़ सकते हैं, पर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं। सिर्फ वो सलाउद्दीन के बेटे हैं। सलाउद्दीन पाकिस्तान में रहता है, उसकी अपनी जिंदगी है। लेकिन आप तो इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं होने दे रही। पता सारी कैसे लगेगा? सारी इन्वेस्टिगेशन की, बल्कि जब यहाँ जमानत की बात पहुंचती है तो जज को चेंज किया जाता है। ये तो नहीं चलेगा ना। ये तो अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना समझते हैं, अगर सलाउद्दीन पाकिस्तान चला गया, उसके बच्चे तो उसके साथ नहीं गए, वो तो हमारे हैं, वो तो इस मुल्क का हिस्सा है, वो तो एक आम नागरिक की तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं। तो इस किस्म का मेरे ख्याल में, देखिए अभी आपने आसिया अंद्राबी को पकड़ के लाओ, आसिया अंद्राबी को हमने बंद कर दिया, मैंने उसको गिरफ्तार करवाया, NIA के जरिए उसको भी दिल्ली लेके आओ। कैसे चलेगा यार? आप कश्मीर की औरतों को दिल्ली पकड़ के लाएंगे? लेकिन जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, तो वहां हम हैं ना, जो साजिश का हिस्सा है, हम हैं ना वहां, जो पाकिस्तान से पैसा ले, या तो फिर भरोसा नहीं है हम पे। जब हमने इतना स्टेप ले लिया, बीजेपी के साथ चले गए, मुल्क के मफाद के लिए चले गए, जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए चले गए, इतना सब कुछ कुर्बान किया हमने। जो पार्टी हमारे वर्करों ने, हमारी लोगों ने इतनी मुश्किल से, मुफ्ती साहब ने अपने 50 साल की उम्र का निचोड़ वो भी निछावर कर दिया। इसीलिए लोग पूछते हैं कि जो देश के दुश्मन हैं, उमर फारूक हैं, गिलानी साहब, उमर फारूक, हुर्रियत के जितने नेता हैं, उनसे इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? देखिए, इन्हीं जो इनको आप देश का दुश्मन कहते हैं, इन्हीं के साथ LK आडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बार मुलाकात की उन्होंने। आपके तमाम रास्ते खुल गए होते हैं। जम्मू कश्मीर का जो है, जो एक ख्वाब था कि हमारे मुल्क की वो एक बनेगा, शो विंडो बनेगा, अभी तक जम्मू कश्मीर के हालात ही। जिन रास्तों को खोलने की आप बात कर रही हैं, वहां पर ट्रेड के नाम पर वहां से पैसा आता है मिलिटेंसी के लिए, वहां से ड्रग्स आती है, ट्रकों में पकड़े गए। ये भी इसके पीछे भी NIA पड़ी थी कि भाई ये जो रास्ता है, ऐसे ड्रग्स इसको बंद कर दो। 70 साल में अगर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, आपके कोई 50 क्विंटल ड्रग्स यहाँ से वाघा बॉर्डर से आए, आपने उसको बंद किया? मैं पिछले 2 साल से चिल्ला रही हूँ कि एक बॉडी स्कैनर ले आइए, रावलाकोट के लिए भी और उड़ी के लिए भी, जिसको बॉडी स्कैनर आप रखेंगे, उसमें आपको सब नजर आएगा कि क्या आ रहा है, इस ट्रक के अंदर क्या है। वो आप करते नहीं हैं, क्योंकि उसमें पैसा 5 करोड़ 6 करोड़ लग जाएगा। जिन रास्तों से आतंकवादी आ रहे हैं, जिन रास्तों से आतंकवादियों के लिए पैसा आ रहा है, जिन रास्तों से ड्रग्स आ रही हैं, आप कह रहे हो और भी रास्ते खोल दो। आपको ताज्जुब होगा कि ना तो रावलाकोट से आज तक कोई मिलिटेंट आया, ना तो मुजफ्फराबाद से कोई मिलिटेंट आया। जो भी मिलिटेंट आते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी जगहों से आते हैं। यहाँ से कोई मिलिटेंट आज तक नहीं आया, यहाँ से कोई सामान आज तक नहीं आया। वहाँ से ट्रेड के बहाने पैसा आता है, वहाँ से ट्रेड के बहाने हथियार आते हैं। वो तो NIA वाले कहते हैं, जो इसको रास्ते को बंद करना चाहते थे, मैंने बंद नहीं करने दिया। मैंने कहा हम एजिटेट करेंगे अगर इस मतलब जो इशारे मिल रहे थे। इसीलिए तो ये इल्जाम मैं लगा रहा हूँ कि आप सॉफ्ट हैं टेररिज्म की तरफ। आपकी जो सॉफ्ट पॉलिसी है, इसने उनकी हिम्मत बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं वो। इन्हीं जम्मू कश्मीर को आप खुला छोड़ दीजिए, इसके रास्ते छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर में जो मैं कह रही हूँ, हमको CPEC का भी हिस्सा बनना चाहिए, जो चाइना ने रास्ता बनाया है।
ہم نے نوشہرہ جنگڑ کھولنا چاہیے, جموں سیالکوٹ کھولنا چاہیے, ہم نے جو ہمارے کشمیری پنڈت بھائی کہتے ہیں شاردا پیٹھ ان کا وہاں ہے, وہاں جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو جب آپ ایک جموں کشمیر کو ہر طرف سے کھول دیں گے, چھوڑ دیں گے, تو جموں کشمیر کے لوگ خود دیکھ لیں گے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے, ہم کس ملک میں رہتے ہیں, ہمارے ملک کی عظمت کیا ہے, اور وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. جہاں حالات اتنے خراب ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازے بھی کھول دیجئے, پتھر بازوں کی کھڑکیاں بھی کھول دیجئے, پتھر بازوں کے کیس بھی واپس لے لیجئے, پولیس کے ہاتھ بھی باندھ دیجئے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. یعنی پولیس کے ہاتھ باندھنے کی بات نہیں ہے, پولیس کے ہاتھ باندھ. اب تو دیکھیے نا, گورنر رول ہے, اب تو کسی نے پولیس کے ہاتھ نہیں باندھے ہیں, اب تو کسی نے آرمی کے ہاتھ نہیں باندھے ہیں, اب تو سچویشن ایک دم ٹھیک ہو جانی چاہیے. آج رات کو, کل رات کو ایک ایس پی کے پی ایس او کو پکڑ کے لے گئے, اس کی لاش پھینک دی, دوسری جگہ کسی کو ٹانگوں میں گولی مار دی. یہ تو اگر آپ واقعی جو ہے اس سمسیا کا سمادھان ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو ہے اونلی ملٹری میجر سے نہیں ہوگا. یہ اس کے لیے پولیٹیکل پروسیس اور گورننس, ایڈمنسٹریٹو پروسیس, دونوں کو ساتھ چلنا پڑے گا. ایڈمنسٹریٹو پروسیس میں فوج کا رول بنتا ہے, پولیس کا رول بنتا ہے, ہم نہیں کہتے ان کا رول نہیں بنتا ہے, پر اگر آپ سارا انہی کے کندھوں پہ ڈال دو گے کہ فوج ہی اس کو ٹھیک کرے گی, پولیس ہی اس کو ٹھیک کرے گی, تو یہ معاملہ سلجھے گا نہیں بلکہ اور الجھ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سال چیف منسٹر رہی, آپ کا کوئی رول نہیں تھا؟ بہت رول جو میں کر سکتی تھی میں نے کیا. سب سے پہلے تو میں یہاں لڑتی رہی اس بات کے لیے. میں جتنی بار بھی پرائم منسٹر سے ملی, میں نے کہا پاکستان کے ساتھ ریکنسلیشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ہوم منسٹر سے ملی, میں نے کہا پاکستان کے ساتھ ریکنسلیشن. حالانکہ پرائم منسٹر نے مجھے یہ کہا کہ میں وہاں گیا تھا اور میں نے کئی بار دیکھا کہ ان کو یہ تانا بھی دیتے ہیں لوگ کہ اب مودی جی خود ہی کیوں چلے گئے وہاں, نواز شریف کی ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ کے کیوں کیا. کوشش کی انہوں نے, مگر یہ کوشش ایک بار میں سفل ہونے والی بات نہیں ہے, اس کو کوشش کرتے رہنا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے جو ہے مودی جی اس کے بارے میں دوبارہ کوشش کریں گے, مگر اس کے بغیر کوئی چارہ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں آپ سافٹ آن ٹیررزم ہے, کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی مت دو گھر والوں کو. کیا کریں گے آپ؟ کون سی سرکار ایسی ہوگی جس کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی اگر ملیٹنٹ مارا گیا لوکل, اس کے گھر والوں کو اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دو. ڈیڈ باڈی دیتی ہیں, اس کے ساتھ میں پروسیشن نکلتا ہے, ہزاروں اکٹھا ہوتے ہیں, وہ اینٹی انڈیا نعرے لگاتے ہیں, بھارت کو توڑنے کی بات کہتے ہیں. نہیں, مجھے بتائیے ڈیڈ باڈی ڈینائی کر کے آپ کتنے افضل گورو بنانا چاہتے ہیں؟ ایک افضل گورو کو پھانسی دے کے اس کے گھر والوں کو اس سے ملاقات نہیں ہونے دی. میں نہیں کہتی افضل گورو کو کوئی کشمیری نہیں کہتا ہے پھانسی کیوں لگائی, وہ کہتے ہیں کس طرح لگائی. 28ویں نمبر پہ اس کو اٹھا کے پھانسی دے دی, اس کے سیلے 27 لوگوں کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو ملنے نہیں دیا اس سے, اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی. اور آج جو آپ جموں کشمیر میں یہ ابال دیکھ رہے ہیں, اس میں اس کا بھی ایک ہاتھ ہے. افضل گروپ کو پھانسی لگے اس پر آپ کو پرابلم ہے, برہان وانی کو مار دیا جائے اس سے آپ کو پرابلم ہے, پھر آپ کہہ رہی ہیں آپ اس ملک سے پیار کرتی ہیں. بہت پیار کرتی ہوں میں, تبھی تو کہتی ہوں یہ باتیں. یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا, یہ بات آپ کو کوئی نہیں کہے گا. میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں جو جب چیف منسٹر تھے تو کہتے تھے پاکستان کی بمباری کر دو, آج کہتے ہیں پاکستان سے بات کرو. وہ لیڈر کہتے تھے حریت والوں کو دریائے جہلم میں پھینک دو, آج کہتے ہیں بات کرو. وہ کہتے تھے کہ جو پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہاں جو ملٹنٹ کے کیمپ ہیں اس میں بمباری کر دو, آج کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بچے ہیں. میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں جو چیف منسٹر ہو کے ایک بات آپ فاروق عبداللہ کی بات کر رہی ہیں, جس کی بھی بات میں کر رہی ہوں. میرا یہ ہے کہ وہ ایک وقت مطلب کہ آپ کہتے ہیں پاکستان پہ بمباری کر دو مسئلہ حل ہو جائے گا, یہاں تالیاں بج جائیں گی, مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ اور الجھے گا. جو لوگ ہیں یہاں پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے صلاح الدین جی کے لیے بولا کہ وہ پاکستان میں ہیں, بچے ان کے یہاں ہیں, تو کیا ان کے بچے ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ وہ لوگ مخالفت کرتے ہو آتنکوادیوں کی یا اپنے فادر صاحب کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر باپ کتنا بھی خراب ہو, یہاں تو لوگوں کے باپ شرابی ہوتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, ریپسٹ ہوتے ہیں, تو کوئی بچہ تھوڑی اپنے باپ کی مخالفت کرے گا, اعلان کرے گا. آپ درست کہہ رہے ہیں, آتنکواد اور شراب میں فرق ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایک لائف الگ لیڈ کر رہے ہیں. وہ اپنی ایک لائف, ایک نارمل لائف, انہوں نے پڑھائی لکھائی کی, انہوں نے جاب کیا, آپ کی طرح میری طرح ایک وہ نارمل لائف لیڈ کر رہے ہیں. وہ اس کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. جی, ہمارے دیش نے ان کو اس قابل بنایا, میں اس بات کو لے کے چلتا ہوں, لیکن ان کو آتنکواد کے مخالفت تو کرنی چاہیے. نہیں, سپورٹ نہیں کر رہے. ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہاں پر مخالفت کے لیے آگے آئیں.
यदि वो आते हैं तो हमें लगता है कि वो अपना देश नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो शायद मुखालफत भी करते हैं। वो तो उनकी एक अपनी एक नॉर्मल लाइफ है, जो उसको नॉर्मल लाइफ को लीड कर रहे हैं, जिसमें वो अगर वो अपने बाप का सपोर्ट करते हैं तो फिर सभी लोग कहते हैं कि ये बंदूक उठा लेते हैं, पत्थर उठा लेते हैं, या कोई ज़बानी कोई उनकी जो है बाप को सपोर्ट करते हैं। पर ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि हम कश्मीर के सब लोगों को एक ही नज़र से अगर देखना, और वो बोले कश्मीर के लोग जो हैं हमें स्टैम्प दे दे कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो ये ऐसे होता नहीं है। ये दिल की बात होती है। लोगों की शिकायत हुर्रियत के उन नेताओं से है जो मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। बिल्कुल शिकायत करें आप उनके साथ, मगर जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? अभी देखिए अफजल गुरु का बेटा गालिब है, उसने डिस्टिंक्शन लाया, कल को वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो आप उसको क्या फांसी पर लटकाओगे? किसी को शिकायत नहीं है, ऐसे लोगों से किसी को शिकायत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि गिलानी साहब के दामाद को आपने बंद कर दिया, क्यों? एनआईए ने पकड़ शिकायत तो गिलानी साहब से है, शिकायत तो उमर फारूक से है, उसके दामाद का जो भारत का खाना खाते हैं और पाकिस्तान का गाना गाते हैं। ठीक है, वो तो उनसे शिकायत है। ये तो गाना आज की बात नहीं है, पिछले 70 साल से चल रहा है। कुछ लोग तो ये काम कर रहे हैं, मगर आप कैसे, जो बाकी लोग उस रियासत में रहते हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं, आप उनको कैसे विन ओवर करेंगे? आप इस बात से इनकार कर सकती हैं कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा, कश्मीरी बच्चा खास तौर से IAS में आता है, या क्रिकेट की टीम में खेलता है, या वहाँ पर स्पोर्ट्स में अचीवमेंट करता है, उसका कितना स्वागत, पूरे देश में स्वागत होता है। कश्मीर के बच्चे देश भर में जहां जहां पढ़ते हैं, अच्छा लगता है उनको कितना मोहब्बत करते बहुत हैं। अच्छा। तभी तो मैं कहती हूँ कि देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क पे देखना चाहिए कि जो सबसे कीमती चीज़ होती है, इतने हालात ख़राब होने के बावजूद सबसे कीमती चीज़ एक इंसान की क्या होती है? बच्चे। वो बच्चे कहाँ हैं? मुल्क के कोने कोने में पढ़ते हैं। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि वो हम पे अगर इतना भरोसा करते हैं कि इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हमारे कश्मीर के बच्चे, जम्मू के बच्चे मुल्क के कोने कोने में हैं, तो हमने भी तो उनकी तकलीफ़ समझनी चाहिए कि उनको दर्द क्या है, उसकी दवा कैसे करें, उन पे भरोसा, क्योंकि भरोसा नहीं है। रजत जी, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एक माइंडसेट बनाया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को शिकस्त देनी है, चुन चुन के मारना है। मैंने कई चैनल्स पे देखा है, चुन चुन के मारना है, सिंपैथाइजर्स को मारना है। यहाँ तो ताली बजती है, पर वहाँ ये बात दिल को लगती है। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग, बड़ी संख्या में लोग कश्मीर के लोगों को उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बच्चों को प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हमारे बच्चे जो मुझसे मिलते हैं, तो ये जो 2-4 लोग जो बोलते हैं उनकी परवाह मत करें। वही तो टीवी पे तो वही होते हैं। देखिए क्या हो गया है कि मीडिया जम्मू कश्मीर में इस मुल्क की शक्ल मीडिया बन गया है, असली शक्ल नहीं। क्योंकि जब हमारे बच्चे जो यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए या पुलिस के ज़रिए या दूसरी NGOs के ज़रिए जो पूरा मुल्क घूमने आते हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं जो हमने सोचा था मुल्क के बारे में ऐसा नहीं है, मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, हमने सब लोगों ने हमसे बहुत प्यार किया। मतलब एक गैप है, जो हम समझते हैं कश्मीरियों के बारे में वो सही नहीं है, जो कश्मीर के लोग समझते हैं मुल्क के बारे में वो भी सही नहीं है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए हमने ये अलायंस किया था कि एक माइंडसेट कश्मीर। ये अलायंस तो आपने इसलिए किया था कि जम्मू में उनके पास MLAs थे, वैली में आपके MLAs थे, दोनों को मिलकर चलने का रास्ता नहीं था। वो तो हम कश्मीर में देखिए ना, कांग्रेस के पास नंबर था, NC के पास नंबर था, दोनों ने विदाउट कंडीशन हमें ऑफर किया। आपको भी मालूम होगा, कांग्रेस ने विदाउट एनी कंडीशन हमें ऑफर किया कि आप हमारे साथ सरकार बनाओ। अगर हमने वो करना होता तो उनके साथ सरकार बनाते। हमने तो ये सरकार जो है, मुफ्ती साहब ने सब कुछ दाव पे, अपनी जमात, अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगा के, वाजपेयी जी का टेन्योर याद में ध्यान में रखते हुए एक बहुत तारीखी फैसला किया। तो आपको लगता है गलती कर दी मोदी जी के साथ हाथ मिला? मेरे ख्याल में एक हिस्टोरिकल फैसला था वो एक हिस्टोरिकल फैसला था जो मुफ्ती साहब ने किया। और मैं समझती हूँ कि जो उस आदमी का जो विजन था, बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं जो अपने से ऊपर उठ के सोचते हैं। जो पार्टी, किसी ने उनको कहा मुफ्ती साहब ये आपने क्या किया, बड़ा गलत फैसला किया। कहा क्या होगा, अगले इलेक्शन में लोग हमें वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। मगर जम्मू कश्मीर अगर इस मुसीबत से निकले तो इससे बड़ी चीज़ क्या है? ये बात आपकी सही है, मुफ्ती पर ऐसा सोचते थे, आपने भी ऐसा सोचा, उसी लाइन पर चली। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ने धोखा किया आपके साथ? देखिए, बीजेपी ने जो किया वो सारे मुल्क के और सारी रियासत के लोगों के, ये कोई नई बात नहीं है।
جب 53 میں شیخ صاحب گلمرگ میں تھے تو پیچھے سے جو ان کے اپنے دوست تھے جواہر لال نہرو ان کو ڈسمس کر دیا. سو دس از ناٹ سم تھنگ اس میں ان کا اپنا جو میرے سے شکایتیں رہی ہوں گی ان کو جو بار بار ذکر کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں سافٹ ٹیررزم ہے, جماعتیوں کو کیوں نہیں پکڑا, پاکستان کے ساتھ بات کیوں کرتی ہے. یہ میرا ایجنڈا ہے میری پارٹی کا. اس ایجنڈے کو ہم نے ایجنڈا آف الائنس میں رکھا ہے. تو کوئی بی جے پی سے کوئی بات ہماری چھپی ڈکی نہیں تھی. بی جے پی کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ آپ نے جموں کے لوگوں کے ساتھ بے انصافی کی. اس کو لے کر میرے پاس الزامات ہیں. ایک بریک رکیں گے اور بریک کے بعد محبوبہ مفتی سے پوچھیں گے انہوں نے جموں کے لوگوں سے سوتیلا ویوہار کیوں کیا. الزام تو یہ ہے کہ کرائم برانچ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملیٹنٹ کا ساتھ دینے کا الزام تھا. ایک تو ایس ایس پی جالا ہے, کشمیری پنڈت ہے, تو اس کرائم برانچ کا ہیڈ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ ملیٹنٹس کا ساتھ دے گا؟ آپ کا ساتھ تو دے سکتے ہیں. میرا ساتھ کس لیے دینا ہے؟ ویلکم بیک. آپ کی عدالت میں آج ہماری مہمان ہیں جموں کشمیر کے فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی. مکھیہ منتری پد سے ہٹنے کے بعد پہلی بار محبوبہ ان سارے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں جو دیش کی جنتا کے من میں ہے. آپ کی عدالت میں اگلا الزام. آپ کی عدالت میں جموں کشمیر کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی پر الزام ہے کہ انہوں نے جموں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا. ویلی کے لوگوں کا آپ نے دھیان رکھا. جموں کے لوگ نہیں, بی جے پی کہتی ہے اب. تو جو بی جے پی کہتی ہے اس میں کچھ سچ ہے یا نہیں؟ کیونکہ زیادہ تر ایم ایل ایز تو ان کے وہیں سے ہیں. آپ کے زیادہ تر ایم ایل ایز آپ ویلی نے سے خود ہی سوال کا جواب دیا. سر ایم ایل ایز ان کے جموں سے, سارے منسٹر ان کے جموں سے ہیں. تو آپ کے سارے ایم ایل اے ویلی سے ہیں, سارے ایم ایل اے بی جے پی کے منسٹر تو جموں سے ہیں نا, 9 منسٹر تھے. نہیں, کیا آپ پھر کیسے بھید بھاؤ ہو سکتا تھا؟ لیکن کیا آپ نے بھید بھاؤ کیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کا سپورٹ بیس تو ویلی میں ہے. دیکھیے اگر ہم نے بھید بھاؤ کرنا ہوتا تو ہم یہ سرکار ہی نہیں بناتے. پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جموں کے لوگ اپوزیشن میں رہیں, ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سرکار بنائیں گے, ایک مسلم سرکار بنے گی اور جموں کے لوگ جو ہندو ہیں وہ اپوزیشن میں رہیں گے, اور خدا نخواستہ جو جموں میں جو ہندو مسلم بھائی چارہ ہے وہ ختم ہو جاتا. آپ بی جے پی کی بات مت سنیں کیونکہ بی جے پی کے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کیا کیا جموں کے لیے؟ سب آپ نے کچھ کیا کیا لداخ کے لیے؟ جو میں کر سکتی کیا تھی. میڈیکل کالج بننے دیا؟ کیا آئی ایم بننے دیا؟ کیا ایمز کو کھڑا ہونے دیا؟ دیکھیے ایمز کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ بی جے پی کے ساتھ, جن کی لینڈ ٹرانسفر کرنی وہ بی جے پی کے پاس فارسٹ لینڈ, اور اس کے باوجود میں نے کئی میٹنگز لی. وہاں ایک مسئلہ تھا, وہاں گجر کمیونٹی جن کو بارڈر پہ آج سے کئی سال پہلے جب فائرنگ ہوئی تھی وہاں سے نکال کے ان کو وہاں بسایا گیا اس لینڈ میں. اب ان کو آلٹرنیٹ لینڈ دے رہے تھے, اور اس کی وجہ سے جو آپ کے پرانے جو فارسٹ منسٹر تھے جن کو وہ پرو ریپس کے ساتھ دینے کے لیے جو ان کو نکالا گیا, تو انہوں نے اس میں اڑچن ڈال دی. ہم نے اڑچن نہیں ڈالے. آپ نے پولیس کو کہا ان کو ڈسلوکیٹ مت ہونے دو. بالکل میں نے کہا. آپ نے گجروں کو بچانے کے لیے ڈائریکشنز دیے. اس کے بعد میں نے ایک آرڈر نکالا. میں نے کہا کہ جب تک ہم فارسٹ ایکٹ نہیں لاتے ہیں جس میں گجروں کو اپنے فارسٹ رائٹس نہیں ملتے ہیں, تب تک آپ ان کو جہاں یہ رہتے ہیں وہاں ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور جہاں بہت ضروری ہو ان کو وہاں سے ڈسلوکیٹ کرنا وہ تب تک نہیں ہونا چاہیے جب تک ٹرائبل منسٹری کے ساتھ آپ جا کے مشورہ نہ کریں اور وہ جا کے خود لوگوں کو تیار نہ کریں, تاکہ آپ کو ڈنڈا نہ چلانا پڑے, آپ کو جو ہے ان کی بلڈنگز نہ گرانی پڑے, تہس نہس نہ کرنا پڑے. بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کیا ہوتا ہے, بھینس بکریاں لے کے کہاں جائیں گے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا ووٹ بینک ہے, اس لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ کریں. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ ہر چیز جو ہے ووٹ بینک کے ارادے. انسانیت بھی کوئی چیز ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ جو گجر قوم ہے یہ بہت وفادار قوم ہے. یہ تو انسانیت کا سوال تھا کہ ایک 8 سال کی بچی کا جو بلاತ್ಕಾರ ہوا, بہت دردناک کیس تھا. لوگوں نے کہا اس کا آپ نے پولیٹیکل استعمال کیا بی جے پی کے کچھ لوگوں کو پھنسانے کے لیے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ جو وہ واقعہ ہوا وہ آج بھی یاد آتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا, سب سے کم اگر اس کے بارے میں کسی نے بات کی تو وہ میں ہوں. اسمبلی میں وہ بات چلی, ہر جگہ وہ بات چلی, میں نے بہت کم اس پہ بولا کیونکہ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں. 8 سال کی بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا رجت جی, اللہ کرے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اور اس کے بعد جو اس پہ پالیٹکس کھیلی, جو جھنڈا لے کے ہمارے ملک کا جھنڈا, اتنا عظیم جھنڈا جس کو ہم سلام کرتے ہیں, وہ لے کے گئے, اور جو جن کے خلاف ایلیگیشنز تھی پرو ریپسٹ جو ہیں
اس کے جھنڈا لے کے چلے گئے اور جھنڈے کے نیچے تھوڑی ایسی گندی باتیں. اس لیے کہ بہت سارے ڈاؤٹس اس میں کریٹ کیے گئے. یہ کہا گیا کہ وہ جو گھٹنا ہے وہ ہوئی مندر کے بھیتر, لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ مندر میں تو صرف وہ جنگل میں ہے, وہ جنگل میں ہے, وہ جو اس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں, وہاں تو کوئی دروازہ نہیں ہے, اس کو کوئی بند نہیں کیا جا سکتا, وہاں کسی کو 8 دن رکھا نہیں جا دیکھیے سکتا. اگر ہم اس میں, یہ تو کورٹ میں ہی ہے, وہ جنگل, وہ مندر کہاں ہے, وہ کون سا مندر ہے, وہاں لوگ روز جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, اس کی چابی کس کے پاس ہے, وہ جنگل کے اندر, یہ بات ہے, یہ کورٹ میں ہے. مگر جس طرح سے کرائم برانچ نے اس کی انویسٹیگیشن کی, جتنی سائنٹیفک طریقے سے کی, جو ججز ہیں یا جو یہاں پر جو ٹیم جو اس کہتے ہیں اتنی اچھی انویسٹیگیشن کبھی نہیں ہوئی. الزام تو یہ ہے کہ کرائم برانچ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملیٹنٹ کا ساتھ دینے کا الزام تھا. ایک تو ایس ایس پی جالا ہے, کشمیری پنڈت ہے, جو اس کرائم برانچ کا ہیڈ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ ملیٹنٹس کا ساتھ دے گا؟ آپ کا ساتھ تو دے سکتا ہے. میرا ساتھ کس لیے دینا ہے؟ دیکھیے بی جے پی کے ساتھ ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں, ہمارے معاملوں پہ کئی جگہ اختلاف ہوا, اس پہ بھی اختلاف ہوا. وہ چاہتے تھے کہ جو میں نے جو ڈائریکشنز دی گجروں کو ڈسلوکیٹ نہیں کرنا ہے وہ میں واپس لوں, میں نے نہیں لیا. وہ چاہتے تھے رسانہ کے کیس سی بی آئی کو دیا جائے, میں نے نہیں مانا, کیونکہ جو وکٹم کی فیملی تھی وہ نہیں چاہتی تھی. ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کیس کا استعمال ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے کیا. اب جس بچے پر الزام ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ میرٹھ میں ایگزام دے رہا تھا. وہ تو اس میں بھی آپ آگئی ہوگی, جو سی بی آئی کی جو کرائم برانچ کی جو انویسٹیگیشن ہے, وہ جو فیک سگنیچر وغیرہ سب آ گیا ہے اس میں. وہ ان کو کرائم برانچ پر بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کی جانچ جموں کشمیر کی پولیس کے بجائے سی بی آئی کو دینے, آپ نے نہیں ہونے دیا. دیکھیے جو وکٹم ہے, جو وکٹم ہوتا ہے نا, جس کی فیملی افیکٹ ہوگی, ان کو فیصلہ کرنا ہے نا وہ کس چیز سے سیٹسفائیڈ ہیں, کس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں. اگر وکٹم کی فیملی کہتی ہے کہ ہمیں کرائم برانچ پہ یقین ہے, ہم سی بی آئی انکوائری نہیں چاہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس چھوٹی سی بچی کا سہارا لے کے پالیٹکس کرتے ہیں, الٹی پھلٹی باتیں کرتے ہیں, ہندو مسلم جھگڑا کروانا چاہتے ہیں, میرے خیال میں وہ اس بچی کی جو ہے روح کے ساتھ بہت عذاب کر رہے ہیں. لیکن بہت جگہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر کے سوشل میڈیا میں بھی, کچھ جگہ ٹی وی چینلز پر بھی بڑی ڈیٹیل میں بہت غلط طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے, بہت غلط طریقے سے دکھایا جا رہا ہے. اس کو ایک کمیونلائز سچویشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو جموں آج آپ دیکھیں, جب پہلے کشمیر میں ایسا ہوتا تھا, اذان ہوتی تھی, مندر کی گھنٹی بجتی تھی, گردوارے سے آوازیں آتی تھی. آج کشمیر میں وہ ماحول نہیں ہے بدقسمتی سے. جموں میں آج وہ ماحول ہے کہ آپ کو جموں کی سڑکوں پہ کشمیری ملے گا, مسلم بھی ملے گا, ہندو بھی ملے گا, سکھ بھی ملے گا, اور اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ جو بچی ہے رسانہ کیس کی, اس کا استعمال بدقسمتی سے ہو رہا ہے, بہت بری بات ہے. آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں انویسٹیگیشن میں پولیس نے کوئی باعث نہیں کیا, کوئی جو کرائم برانچ نے کام کیا تھارو پروفیشنل طریقے سے کیا ہے, اس میں کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, کہیں بھی کسی کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے, بلکہ اس بچی کو انصاف دلانے کے سوا اور کوئی پیچھے سے کوئی انٹینشن نہیں ہے. میں پٹھان کوٹ کہہ رہا ہوں, میں نے کشمیر کو بہت پاس سے دیکھا ہے, بٹ آج جو یہ کشمیر, آج وہاں سے بندے جو آئے وہ یہاں آ کے پیار پا رہے ہیں, یہاں سے بندہ جو جاتا ہے اس کو وہاں مار دیا جاتا ہے. اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے, اسی کو کب تک, اسی کو تو آج یہ سیپریشن ہی ایک علاج ہے اس کا. جیسے ایک پاکستان وہ, ایک کشمیر وہ ہے. ان کا سوال یہ کہ جو کشمیر کے حالات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کب تک سدھریں گے, کیسے سدھریں گے؟ دیکھیے جیسے جہاں تک یہ سیپریشن کی بات کر رہے ہیں, جموں کشمیر کے لوگوں نے اس وقت اس ملک سے جڑنے کا فیصلہ کیا ہے جب سارے ملک مذہب کی بنیاد پہ جڑ رہے تھے. پاکستان بنا, ہمارا ملک بنا, تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کے اندر جموں کشمیر کے لوگوں کو سر اٹھا کے, ان کا دل جیت کے کیسے ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں بار بار کہتی ہوں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں سختی کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں, جو سی آر پی ایف کے لوگ ہیں, آرمی کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, وہ کسی کے بچے نہیں ہیں. ان کے جب ان کو گولی لگتی ہے تو تکلیف سب کو ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک ماں کا بچہ ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اس خون خرابی کو روکنے کے لیے کسی کو بہت اوپر اٹھنا پڑے گا واجپئی جی کی طرح, اور اس سمسیا کو پورے اوپر سے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے جموں کشمیر میں ہم لوگوں کو واپس لا سکیں, کس طرح سے ہم پاکستان کا جو بھی مداخلت ہے, کس طرح ہم پاکستان کا ہاتھ روک سکیں, اور ان کا ہاتھ جو دشمنی کا ہے اس کو دوستی میں کیسے تبدیل کر سکے. یہ کوشش کرنی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں.
हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद महबूबा मुफ्ती पर इल्जामात और सवालात का एक और सरकार से हटने के बाद आपकी पार्टी के एमएलए बगावत कर रहे हैं। किसी को शिकायत होती है, उसको अटेंशन नहीं मिला, किसी को मिनिस्ट्री नहीं मिली, किसी को डिपार्टमेंट नहीं मिला, ये छुटपुट बातें चलती हैं। मगर अगर इसमें दिल्ली से, अगर इस बगावत में दिल्ली का हाथ है तो फिर ये सीरियस संजीदा मसला है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम है कि इन्होंने भ्रष्ट लोगों का साथ दिया। जब से आप चीफ मिनिस्टरशिप से हटी हैं, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने पार्टी को, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी ने अपने उनको खून से सींचा था, उसको आपने अपने चहेतों से बर्बाद करवा दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती है। मैं पॉलिटिक्स में कैसे आई? मुझे कोई मैं मुफ्ती साहब ने कोई बाहर से लाके गद्दी पे नहीं बिठाया। उस वक्त 96 में मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आई कि आपका बिजबिहाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, हालात इतने ख़राब थे। जो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ जो कैंडिडेट मिला उसने लास्ट मोमेंट पे इनकार कर दिया, तो मेरे वालिद ने मेरी मदर का फॉर्म वहाँ भर दिया। ऐसे हालात ख़राब थे। तो कोई मैं बहुत सोच समझ के कि मेरे वालिद का यहाँ है पॉलिटिक्स, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, सिचुएशन बनी। उसके बाद जब 99 में हमने पार्टी बनाई तो बहुत से लोग हमसे चले गए जो कांग्रेस में थे, वो हमारे साथ नहीं आए, हालात ख़राब थे। तो उसमें कोई एक दो लोग हमारी फैमिली के, उन्होंने आके उस वक्त उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को संभाला। जो आप कहते हैं वो जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसके अंकल हैं, तो मेरे अंकल कोई अपनी मर्जी से उस वक्त नहीं आए। उस वक्त हालात ख़राब थे, कोई हमारी जमात में नहीं आया। ये आपकी बात में मान लेते, लेकिन अपने भाई मुफ्ती साहब को मंत्री बना दिया। तसद्दुक की बात पे भी मैं आती हूँ। तसद्दुक की बात में मैं जज्बाती हो गई जब मेरे वालिद चले गए इस दुनिया से। तसद्दुक आप जानते हैं बहुत बड़ा सिनेमेटोग्राफर है, कमीने जो है के अलावा उन्होंने जो उमकारा है, पहली फिल्म उन्होंने शूट की है और इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स माना है। मैं कुछ अकेली पड़ गई, उनको कुछ नहीं है, उनको पॉलिटिक्स वगैरह नहीं समझते, पर जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द तकलीफ, पेड़ कटता है तो उनकी आंख से आंसू गिरता है, डल ख़त्म हो रहा है तो वो इमोशनल हो जाता है। तो कहीं अपना वो शायद मेरी अपनी खुदगर्जी थी, मैंने उनको सब कुछ छुड़ा के मैंने उनको अपने पास लाया। कहीं ना शायद मेरी ये था कि पहले मैं और डैडी एक टीम की तरह काम करते थे, मुफ्ती साहब और मैं एक टीम की काम करते थे बिल्कुल, और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं जब मुफ्ती साहब चले गए तो कोई मुझे वो एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया। तो मैंने उनको कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ धकेला, जो शायद मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के साथ मैंने बहुत ज़्यादती की है, जो अपना 3 लाख 4 लाख दिन को कमाता था, अपना उसका आइडिया है, आर्टिस्ट है, तो वो आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो मैंने गलती की है। मगर बाकी जो आप कह रहे हैं बाकी रिश्तेदार, वो रिश्तेदार कोई हवा के घोड़े पे सवार होके नहीं आए हैं। वो तब उन्होंने हमारी पार्टी बनाई है जब हमें पार्टी के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, जब सिचुएशन ख़राब थी, मिलिटेंसी पीक पे थी, तब वो आए हैं। लेकिन अब आप तो नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन मैं बताता हूँ, एमएलए हैं आबिद रज़ा अंसारी, उन्होंने कहा कि महबूबा जी ने जिन लोगों को नईम अख्तर को प्रमोट किया, अब उन्होंने बड़गाम में 250 कनाल ज़मीन खरीदी है, ये पैसा कहाँ से आया? ये तो कोई कहने को कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं इनके साथ तो मैं इनके बारे में तो बात नहीं करना चाहूँगी कि ये क्या है क्या नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पार्टीज़ में ये बातें चलती रहती हैं। आपके एमएलए नाराज़ हो जाते हैं, हमें मिनिस्टर नहीं बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया, वो कहता है मुझे पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया। करप्शन जो सबसे बड़ी रजत जी होती थी, वो होती थी नौकरियों में। हमने कोई 8-10 हज़ार पुलिस के लोग मेरे इन 2 सालों में तैनात किए गए, एक फूटी कोड़ी किसी को देनी हो, मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया अगर किसी ने एक पैसा दिया हो। हमने एसएसआरबी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में हज़ारों की तादाद में लोगों को नौकरियां दी। कहीं किसी ने पैसा खर्च किया। अब पहले मैकडम लगता था 2 महीने के अंदर ख़त्म होता था। हमने जो मैकडमाइजेशन किया, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उसके बारे में बात नहीं होती, क्योंकि जितनी तरक्की 2 सालों में हुई कभी नहीं हुई है। मगर डिस्कोर्स में ये बातें नहीं आती थी, मिलिटेंसी की बात आती थी। करप्शन होती थी कि जो चीफ मिनिस्टर है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पार्टी का फंड जमा करता था,
करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए जमा होते थे पावर प्रोजेक्ट। हमने हमारे वक्त में भी कई पावर प्रोजेक्ट जो हैं हो रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, महबूबा मुफ्ती ने किसी भी बड़े किसी को किसी इंडस्ट्रीज़ को लाके या किसी को लाके पार्टी के नाम, आज भी हमें पार्टी के लिए लोगों के सामने जाना पड़ेगा, उनसे चंदा जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप करप्शन, किस करप्शन की बात करते हैं? आप देखिए, आपके जो पुराने चीफ मिनिस्टर हैं, श्रीनगर में भी मकान है, जम्मू में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है। तो लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि इनकी जब सरकार थी तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया। तो आप किसी को भी पूछ लीजिए, कहीं से भी सर्वे करवा लीजिए, कोई भी इंटेलिजेंस लगवा लीजिए कि एक फूटी कोड़ी अगर आपको, जब मैं एमएलए थी, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बनी और आज जो चीफ मिनिस्टर हूँ, आप मेरा वो देख लीजिए तो आपको उसी से पता चलेगा कि करप्शन क्या है। हाँ, जो निचली लेवल पे जो सिस्टम में करप्शन होता है कि एक गरीब आदमी जाता है, किसी के कागज़ बनाने होते हैं, वो सिस्टम में करप्शन है, उसको हम 2 साल में कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, ये बात सही है कि पूरी रिसर्च के दौरान आप पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं मिला मुझे, और 2 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा इल्ज़ाम ना मिले, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या वजह है इसके बावजूद सरकार से हटने के बाद आपकी पार्टी के एमएलए बगावत कर रहे हैं? नहीं, क्या बोलेंगे? देखिए ना, मैं बताती हूँ कि बगावत, ये तो मैंने कहा कि किसी को शिकायत होती है, उसको अटेंशन नहीं मिला, किसी को मिनिस्ट्री नहीं मिली, किसी को डिपार्टमेंट नहीं मिला, ये छुटपुट बातें चलती हैं। मगर अगर इसमें दिल्ली से, अगर इस बगावत में दिल्ली का हाथ है तो फिर ये सीरियस संजीदा मसला है। 2 चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं। एक तो ये कि बीजेपी सज्जाद लोन के साथ मिलकर आपकी पार्टी को तोड़कर उन्हें चीफ मिनिस्टर बना के फिर से सरकार बनाना चाहती है। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहें, मगर पार्टी को तोड़ के। देखिए, वाजपेयी जी ने रेड फोर्ट से जब ऐलान किया था 2001 में, मेरे ख्याल में, या 2002 में, कि मैं जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा, और उसके बाद चुनाव हुए थे, सरकार बनी थी पीडीपी और कांग्रेस की, और उससे एक माहौल और जम्मू कश्मीर के लोगों का हिंदुस्तान की जमहूरियत, डेमोक्रेसी पे एक भरोसा बढ़ गया था, और तब से इलेक्शन अच्छे होते आ रहे हैं। आज अगर आप फिर से दिल्ली वहाँ इंटरवीन करके पीडीपी को तोड़ती है, किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाती है, चाहे वो सज्जाद गनी लोन साहब हो या कोई दूसरा हो, तो मुझे लगता है कि ये जो आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो बड़ी मुश्किल से, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा, क्योंकि वही एक लिंक है आपका जम्मू कश्मीर में इस वक्त, कि वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए कश्मीरी निकलता है, वोट डालता है। जब आप उस वोट पे भी डाका डालेंगे तो फिर क्या रहेगा? लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप अपनी दोस्त सोनिया गांधी से मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बिल्कुल कोशिश गलत कर रही है। हैं। अगर वैसा होता तो फिर मैं इस्तीफा क्यों देती? क्योंकि जिस वक्त मुझे गवर्नर साहब ने बताया कि ऐसे हुआ है, तो क्या आप किसी और के साथ सरकार बनाना चाहेंगी, को एक्सप्लोर करेंगी? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कोई एक्सप्लोर नहीं करना है किसी के साथ, बल्कि 1 घंटे के अंदर मेरा रेजिग्नेशन आपको मिल जाएगा। ये तो हमने तो सरकार अगर कांग्रेस के साथ बनानी होती, सरकार बनाने के लिए अगर सरकार बनानी होती तो वो तब बनानी थी। ये सरकार तो किसी बड़े मकसद के लिए बनाई थी हमने। महबूबा जी, आपने सब सवालों के जवाब दिए। मुझे लगता है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी को कोई सबसे ज़्यादा मिस करता है तो आप मिस कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो उम्मीद यही है कि वाजपेयी जी ने जो फार्मूला दिया था इंसानियत का, जमहूरियत का, कश्मीरियत का, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज प्रदीप सिंह का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से। हमने उनसे पूछा कि कश्मीर हालात आखिर इतने ख़राब क्यों हैं, इसका रास्ता क्या है, क्या पाकिस्तान से बातचीत करना इतना ज़रूरी है, क्या हुर्रियत के नेताओं को साथ लेना ज़रूरी है, क्या पत्थरबाजों से केस वापस लेना ज़रूरी है, क्या जम्मू के लोगों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की। इन सारे सवालों के जवाब महबूबा मुफ्ती ने बड़ी बेबाकी से दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज प्रदीप सिंह के फैसले का। महबूबा मुफ्ती जी ने सारे सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। सरकार का जो कामकाज है और महबूबा जी का जो वक्तव्य हैं, उनसे वो इस धारणा को तोड़ने में नाकाम रही हैं कि मिलिटेंट के प्रति या अलगाववादियों के प्रति उनकी सहानुभूति है, बल्कि ये धारणा 3 सालों में और ज़्यादा पुष्ट हुई है। ये अदालत उनसे उम्मीद करती है कि वो अपने समर्थकों और पार्टी के लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगी कि कश्मीर का कोई भी हल
भारतीय संविधान के दायरे के बाहर नहीं हो सकता। ये अदालत उन्हें सारे आरोपों से बरी करती है। हमें पूरा यकीन है जितनी मोहब्बत महबूबा मुफ्ती कश्मीर से करती हैं, हिंदुस्तान से करती हैं, देश के लोग भी उन्हें इतना प्यार देंगे, कश्मीर को उतनी ही मोहब्बत करेंगे। कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसे हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, इसमें हम सब एक हैं। वहाँ पर शांति अचीव करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि महबूबा मुफ्ती अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर सहयोग करके कश्मीर में शांति का, अमन का एक नया रास्ता ढूंढेंगी। विदा लेने का वक्त है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ।